کیلیفورنیا میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا، کرسچن سکول گیا، اور میں بنیادی طور پر بے دین جیسا تھا 2010 تک۔ تب مجھے پتا چلا کہ خدا حقیقت میں موجود ہے۔ الحمدللہ بنیادی طور پر وہ میرے حواس میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ میں کرسچن سکول اور ایک کرسچن فیملی میں پلا بڑھا، لیکن ایک خاص پوائنٹ پر میں نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس یہ معقول نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق خدا کو جیسا ہونا چاہیے تھا، ٹرینٹی میں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس میں تین ہے، یہ کچھ الجھن کا باعث تھا۔ ہم ایک انسان کو خدا بنا رہے تھے۔ خدا کے بارے میں اس وقت اور اب بھی میرا تصور یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ پوری کائنات بنا سکتا ہے۔ میں مکمل طور پر کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کیسا ہے؟ یہ معقول نہیں لگتا کہ خدا یہاں کہیں واک کر رہا ہو، اور جیسے کہ خدا کو اپنے آپ کو انسان کی شکل میں تخلیق کرنا پڑا تاکہ وہ خود کو مار سکے، تاکہ ہم بخشے جائیں۔ اور جیسے میرا مطلب ہے، کیا وہ ہمیں ویسے معاف نہیں کر سکتا؟ خدا کی موجودگی کے بارے میں آپ کی رائے کیسے تبدیل ہوئی؟ میں 2010 میں بیمار تھا۔ اس بیماری کے دوران میں بہت سی ڈاکیومنٹریز دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ فزکس کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری تھی۔ اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ ڈارک انرجی موجود ہے، ڈارک میٹر، اور کہیں زیادہ گریوٹی موجود ہے، دنیا میں کہیں زیادہ مادہ موجود ہے، ہم بس اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ محض 30% ہے، اور جو نہیں دیکھ سکتے وہ 70%۔ تو مجھے پتا چلا کہ اگر 10 فزیکل ڈائمنشنز ہوں، 30 اونچائی، لمبائی، چوڑائی، تو 30% ہے، تو اس میں ایک قسم کا ربط ہے، اور یہ مجھے معقول لگا کہ یہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ضرور حقیقت میں موجود ہیں۔ تو پھر میں بے دینی سے اس طرف آیا کہ ہو سکتا ہے خدا موجود ہو سکتا ہے باقی 70% میں جنت، دوزخ اور فرشتے اور باقی چیزیں موجود۔ اس وقت آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ شاید اس کے فوراً بعد، لگ بھگ اس وقت میں نے پہلا قرآن لیا۔ ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار آیا تھا، اگر آپ کو فری قرآن چاہیے تو ہمیں کال کریں، ہم اسے بذریعہ ڈاک بھیج دیں گے۔ مجھے قرآن ملا، میں نے اسے کھولا، اور میں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور بائبل میں موجود یہ سارے پیغمبروں کے نام دیکھے، اور جیسا کہ میں بائبل پر یقین نہیں کرتا تھا، میں نے سوچا میں قرآن پر یقین کیسے کر سکتا ہوں، ہے نا؟ میرا مطلب ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، تو میں نے اسے نہیں پڑھا، میں نے بس یہ نام وہاں دیکھے اور کہا بس ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں جاننا، اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، علیہ السلام۔ تو اسلام کی طرف آپ کا سفر اصل میں کیسے شروع ہوا؟ 2010 کے آخر میں مجھے ایک کے بعد ایک بہت عجیب تجربات کا سامنا ہوا۔ میرے لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا حقیقت میں موجود ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ اگر خدا موجود ہے، شیطان موجود ہے، تو پھر جنت اور دوزخ بھی موجود ہے، اور مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ لوسیفر شیطان خدا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایڈونائی بھی خدا ہے۔ میں نے سوچا مجھے لوسیفر کا پتا ہے اور میں لوسیفر کی ٹیم میں نہیں جانا چاہتا، تو ہو سکتا ہے ایڈونائی وہ ہو جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس رات مجھے عجیب لگ رہا تھا اور شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم فیملی میں کافی عرصے سے بے دین تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے دعا کرتا دیکھے، تو میں دعا کے لیے باہر گیا، تو میں نے ایڈونائی سے دعا مانگی، دراصل جیسے اگر تو خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، یہ بہت مبہم تھی، لیکن یہ میری طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ غیر مرئی قسم کی تھی، لیکن جب آپ اس میں سے پار دیکھتے تو ہر چیز لہرا رہی تھی، فن ہاؤس کے آئینے کی طرح۔ لیکن اس کے علاوہ ارد گرد سب کچھ نارمل تھا، کاریں، درخت اور سب کچھ نارمل دکھ رہا تھا، اور یہ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اور جو الفاظ میں نے تب کہے، اوہ نہیں، یہ شیطان ہے، اور وہ چیز مجھ سے ٹکرائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیگیٹو انرجی تھی، کیونکہ اس نے میری ساری انرجی۔ دوپہر کو میں نے یہوہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی نشانی دکھا، اور مجھے کچھ ہی سیکنڈ میں ایک فون کال آئی، اور میری آئی ڈی باکس پر ایک نام اور نمبر آیا۔ تو میں گیا اور فون اٹھایا اور کہا ہیلو، اور دوسری طرف سے موجود شخص نے کہا مجھے کل رات ایک پیغام ملا کہ اس نمبر پر کوئی شخص مصیبت میں ہے، دیکھو میں کھو چکا ہوں، الجھن کا شکار ہوں، خوف زدہ ہوں، مجھے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دکھتی۔ یہ میرے لیے انتہائی غیر معمولی بات ہے، مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، میں خودکشی کر سکتا ہوں، مجھے خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ تو وہ بولا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں روچسٹر میں ہوں۔ تو وہ بولا میں کل رات وہیں تھا، لیکن اب میں قریب 50 میل دور کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، میرے بس 5 سوال ہیں، میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اور اس نے مجھے آنے سے منع کر دیا۔ جب کوئی کہے کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ 10 دن انتظار نہیں کرتے کہ وہ حقیقت میں خود کو مار دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے پھر اللہ سے دعا کی؟
इस मौका पर मैंने सोचा कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा हो सकता है, लेकिन उस वक्त 9/11 की वजह से वो सारी जहन साजी और ये सब के ये मून गॉड है, मेरे लाशोर में अब भी यही था। तो मैं अल्लाह से दुआ करने से डरता था, क्योंकि मैं एक और गलती नहीं करना चाहता था कि उससे दुआ करूं जो कि कायनात का खालिक ना हो। लिहाजा मैंने दुआ नहीं की और परेशानी बढ़ गई। अगले दिन मेरे आंसू बह रहे थे, मुस्तकिल नहीं, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया था और मैंने सोचा ये अजीब बात है, मैं क्यों रो रहा हूँ और मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुके। सारा दिन आंसू बहते रहे। जुमे की सुबह मैं उठा तो मेरा बिस्तर गीला था। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मुझे अंदाजा हुआ कि मैं सारी रात रोता रहा हूँ, इसलिए बिस्तर भीग गया है। मेरा बिस्तर आंसुओं से तर है। इंतहा की परेशानी थी, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी बुरी हालत थी। उस वक्त हमारे जहन में वैसे ख्यालात आते हैं जैसे आपके दिमाग में चल रहा होता है। मैंने सोचा इस हालत में जीने का क्या जवाब है। तो मैंने सोचा मैं खुद को जानता हूँ, ये ठीक है, इस हालत में जीने का कोई फायदा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर मेरे जहन में ख्याल आया तुम्हें खुद को मार देना चाहिए। और मैंने सोचा पता है क्या, ये ठीक है, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं खुद को मारकर इस परेशानी से निजात पा सकता हूँ। और फिर मैं इसका बंदोबस्त करने लगा कि आप खुद को कैसे मारते हैं। और मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि इसका बेहतरीन तरीका बहुत सी ड्रग्स इकट्ठी लेना है, आपको तकलीफ नहीं होती। फिर आप जंगल के बीचों बीच मर जाते हैं जहां आपको जानवर खा सकते हैं और आपका जिस्म खत्म कर सकते हैं। और ये एक आसान हल है। और फिर मुझे एक और ख्याल आया, जहन में आया कि मून के बारे में क्या ख्याल है। और फिर मैं दीवाना सा हो गया। मैंने कहा ओह ये ठीक है, खुदा वाकई मौजूद है, अगर तुम खुद को मारोगे तो दोज़ख में जाओगे। मैंने सोचा मतलब जैसे अगर शैतान खुदा है, जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप ऐसा मान लें, और मैं खुद को मार दूं तो मैं दोज़ख में जाऊंगा और मैं वहां उससे मिलूंगा। तो खुद को मारने से पहले क्यों ना एक चांस लिया जाए और उस अल्लाह से दुआ की जाए, क्योंकि हो सकता है आप गलत हो। पहले भी तो बहुत सी बार मैं गलत था। मुझे याद है सुबह के 10 बजे थे, जुमा की सुबह, और मैं खड़ा हुआ, मेरी आंखों से आंसू जारी थे। और मैंने कहा अल्लाह मैं गुम हो चुका हूं, मैं उलझन का शिकार हूं। मुझे ऐसी चीजें नजर आती हैं जो बाकी लोगों को नहीं देखती। मैं इतना परेशान हूं कि बयान नहीं कर सकता, और मैं खुद को मार देने पर तैयार हूं। और अगर तू खुदा है तो तू ये जानता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये ऊंची आवाज में क्यों कहना चाहिए। मैं नहीं जानता तूने अभी तक मेरी मदद क्यों नहीं की, लेकिन मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं। अगर तू खुदा है तो मदद फरमा, मुझे कोई निशानी दिखा, मेरी मदद कर। और ऐन उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरा दिल एक गुब्बारा हो और अल्लाह ताला उसमें हवा भर रहा हो, और उससे वाकई मेरा सीना फैल गया। और ये किसी ऐसी चीज से भर गया जिसे मैं मोहब्बत ही कह सकता हूं। और ये एक साइन वेव की तरह मेरे दिल से बाहर निकले। मुझे बहुत अजीब था, लेकिन उसके साथ साथ साइंसी भी था, और मैं इसे महसूस कर सकता था। मेरे दिल से मेरे हाथों की तरफ, और ऊपर सर की तरफ, और मुड़ के पीछे कमर की तरफ। और यूं था जैसे मोहब्बत की लहरों ने मेरे जिस्म को पुर कर दिया हो, सिवाय मेरे दिल के। दिल जैसे एक सितारे की तरह था, जैसे उसे मोहब्बत की शिद्दत ने रोशन कर दिया था। ये थोड़े से वक्त के लिए था। ये वो पहला लम्हा था जब मुझे पता चला कि खुदा अल्लाह है। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि ख्वाह कुछ भी हो, मैं अल्लाह की टीम में आना चाहता हूँ। इसका जो भी मतलब हो, मैं इसमें शामिल हूँ। तो आपने इसके बाद क्या किया? वहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसे कुछ पाकिस्तानी लोग चलाते थे। उनका खाना बहुत अच्छा था, और मैंने देखा था कि वो मुसलमान है। मैं पहले वहाँ गया था, तो मैं इस्लाम के बारे में सीखने के लिए वहाँ गया। तो उन्होंने मुझे एक आदमी से मिलाया। मैं जैसे इस्लाम कबूल कर चुका था। मुझे परवाह नहीं ये क्या है, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह मेरा खुदा है, मुझे बस ये पता है, मुझे मुसलमान कर दो। ये बहुत सीधा सादा है। आप बस इकरार करें अपने दिल से कि अल्लाह मेरा रब है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं इकरार करता हूँ। तो उसने कहा सुनो, कुछ और चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। और उसने इस्लाम के 5 सतूनों और 6 कलमों के बारे में बताया, और मैं जैसे मुसलमान हो गया। मुझे उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ा। और उसने कहा ये अहम है, क्या आप इस बात को समझें कि कुरान हमारे खालिक के असल अल्फाज हैं। और मैंने कहा वाह 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 वाह, मैं कैसे मान लूं, ये दीवानों वाली बात लगती है। हमारे खालिक ने अपने अल्फाज में ये हमें दिया। जैसे कि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आने की वजह से ये बात मुझे माकूल नहीं लगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाइबल खुदा के अपने अल्फाज हैं। ठीक, मेरा मतलब है हमें बताया गया था कि ये खुदा की तालीमात हैं, लेकिन इंसान के अल्फाज में। ये मेरे लिए इंतहाई अजीब तस्वुर था। मैं यूं था जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर यकीन करूंगा कि। तो उसने कहा आपने मुसलमान होना है तो मानना होगा। मैंने कहा चलो फिर मुझे कायल करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, फिर किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि हमने आज बहुत सारी चीजों पर बात कर ली है।
ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا، اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا، اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا۔ یہ ضرور الہامی علم ہے۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد میں تو یوں تھا جیسے ٹھیک ہے چلو ابھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو میرا دوست جسے اب بھی میں رابطے میں رہتا ہوں آج کے دن تک، حسن، ایک زبردست انسان ہے، اس نے کہا جمعے تک انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سارے لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں گے، جیسے اتوار کے دن چرچ سروس ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، ہم جمعے کے دن یہ کریں گے تاکہ سب کو برکت حاصل ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ کل میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بولا بس 2 دن ٹھہر جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس پر اعتماد تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے، تو مجھے بہت عجیب سے خیالات آ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں تو میں نہیں گیا۔ اس جمعے اور ہفتے کو میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، چلو اس میں دیر نہیں کرتے، مجھے فلاں پارک میں ملو۔ تو ہم پارک کے بینچ پر بیٹھے اور میں نے پارک کے بینچ پر اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی نے کیسا رد عمل دیا؟ انہیں پہلے اچھا نہیں لگا۔ میری ماں چرچ جانے کے لیے اصرار کرتی تھی، میرا مطلب ہے جب میں چرچ جانے سے بیزار تھا تب وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ خدا موجود ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے انہیں بلایا اور کہا ماں پتہ ہے کیا بات ہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، خدا موجود ہے۔ تو وہ بہت خوش تھیں، تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم بچپن سے بیپٹسٹ چرچ جایا کرتے تھے۔ وہ بولیں کیا تمہیں بیپٹسٹ چرچ مل گیا؟ تو میں نے کہا نہیں میں بیپٹسٹ چرچ نہیں گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں خدا کہاں ملا؟ تو میں نے کہا ماں اگر آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں کہ خدا کہاں ہے تو مسجد چلی جائیں۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا اوہ نہیں وہ خدا نہیں ہے، اور میرے بارے میں پریشان ہو گئی۔ حیران کن طور پر وہ خوش تھیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس سے میری زندگی کیسے بدل گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے میرے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں کہ ایک دن وہ اسلام قبول کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسلام پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی دعوت ملتی ہے۔ ٹھیک کہا، واپس آ جاؤ، لڑکیاں وہاں انجوائے کرتی ہیں، چلو اب آپ کو پتا ہے راک اینڈ رول کریں گے، جیسے کہ چلو کانسرٹ میں چلتے ہیں، وہاں نشہ ہے، شراب ہے، یہ سب تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس کرو، واپس آ جاؤ دوست، ہمیں تم سے پیار ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے، تو یہ شاید اپنے ایمان پر قائم رہنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرا مطلب ہے میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں۔ کیا آپ کو کوئی اس قسم کا تجربہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہے؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد میں نے بس کا ایک ایسا ٹکٹ لیا جس پر 2 ماہ کے لیے میں امریکہ میں کہیں بھی جا سکتا تھا، تو میں نے بہت سفر کیا اور لوگوں کو خبردار کیا، تو کبھی کبھی یہ میرے لیے مسئلہ بن جاتا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ اپنے پیغام کو صرف اہم ترین بات تک مختصر کر دوں۔ وہ پیغام معافی کے بارے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں سان فرانسسکو میں تھا، تو میں ٹینڈر لائن میں تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم فروشی، ڈرگ ڈیلنگ اور سب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ تب مجھے لگا کہ یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے، انہیں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہاں کا انتخاب کیا۔ میں وہاں تھا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی پاگل آدمی ہوں جو ایک سائن بورڈ پکڑے کھڑا ہے، جیسے میں ہمت ہارنے کے قریب ہوں، ایسے لگا، میرا مطلب ہے مجھے ایسا محسوس ہوا، لیکن میں وہاں کھڑا کہہ رہا تھا معافی علاج ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی طلب کریں۔ تو لوگ میرے پاس آتے اور کہتے میں کتنا پاگل ہوں۔ اور کیا آپ کے قریبی لوگوں میں سے آپ کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ میری نانی، میری امی کی ماں، میں انہیں دیکھنے گیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ رو پڑیں۔ میں نے کہا نانی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بول نہیں سکتی تھیں، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ چلیں خدا کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ میری آنٹی آئیں گی، وہ کوشش کریں گی کہ آپ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں، تو ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ توہین ہے، یہ شرک ہے، کسی اور کی عبادت کرنا پہلے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا دیکھیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نبی ہیں، اور آج زمین پر اسلام خدا کا صحیح دین ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے میں یہ کہتا ان کے آنسو زیادہ ہوتے جاتے، تو میں نے کہا کیا آپ آج اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ سر ہلا کر حامی بھر رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہیں تو اسے دبائیں۔
میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ انشاءاللہ آخرت کے دن میرا مطلب ہے میری نانی کامیاب ہوں گی۔ میں ایک ادارے کے ساتھ فلپائن میں تبلیغ کے کام پر تھا اور ہم جیلوں میں جاتے تھے، تو وہاں ہم قرآن کے بارے میں بتاتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ انسانیت کے لیے ان کی رحم دلی نے، ان کے معاف کر دینے کی خوبی نے۔ ان کے اپنے مطابق سب سے برا دن ہم سب جانتے ہیں وہ طائف کا دن تھا جب لڑکے ان کا پیچھا کر رہے تھے، لڑکوں نے پتھر مارے۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہیں زخمی کر دیا گیا تھا اور ان کے پاس اختیار تھا کہ پہاڑیوں کو ان پر دے مارا جاتا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے ایک دن یہ لوگ مان جائیں، اور وہ مان گئے۔ تو ان کے معاف کر دینے کی خوبی اور صحیح راستے پر لانے میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اس وقت آپ کون سے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ میں تبلیغ کے لیے بہت سے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ امریکہ میں میرا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے، فرقان فاؤنڈیشن کے ساتھ فرقان پروجیکٹ، جس میں وہ انگریزی زبان میں قرآن تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے حتمی تاثرات کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا منتظر ہے کہ ہم اسے فالو کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، اور آپ چند قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے تلاش کریں۔